بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ آپ کی شہادت اسلام کے ان مسائل میں ہے جن کی تلافی نہ ہوئی اور نہ ہو سکتی ہے۔ جس دن وہ مسلمان ہوئے، دین الہی کی شوکت و عزت بڑھ گئی اور اپنے عہد خلافت میں وہ کام کیے جن کی نظیر چشم و فلک میں نہیں دیکھی، اور جس دن دنیا سے رخصت ہوئے مسلمانوں کا اقبال بھی رخصت ہو گیا۔ آپ ایک روز اپنے معمول کے مطابق بہت سویرے نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ اس وقت ایک درہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور سونے والوں کو اپنے درہ سے جگاتے تھے۔ مسجد پہنچ کر نمازیوں کی صفیں درست کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اس کے بعد نماز شروع فرما دیتے تھے اور نماز میں بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ اس روز بھی ایسا ہی کیا، صرف تکبیر تحریمہ کہنے پائے تھے۔ ایک مجوسی کافر ابو لولو جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا، وہ ایک زہر آلود خنجر لیے ہوئے مسجد کے محراب میں چھپا ہوا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے شکم مبارک میں 3 زخم کاری اس خنجر کے ساتھ لگائے۔ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر امامت کی اور مختصر نماز پڑھا کر سلام پھیرا۔ ابو لولو نے چاہا کہ کسی طرح مسجد سے باہر نکل کر بھاگ جائے، مگر نمازیوں کی صفیں مسل دیوار کی طرح حائل تھیں، ان سے نکل جانا آسان نہ تھا۔ لہذا اس نے صحابہ کرام کو بھی قتل کرنا شروع کر دیا۔ 13 صحابی زخمی ہوئے جن میں 7 جانور نہ ہو سکے۔ اتنے میں نماز ختم ہو گئی اور ابو لولو پکڑ لیا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں گرفتار ہو گیا تو اسی خنجر سے اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ہوا مگر کسی مسلمان نے نماز نہیں توڑی۔ نماز پورے اطمینان کے ساتھ ختم کی گئی۔ نماز کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر ان کے مکان پر لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا اور آپ نے فجر کی نماز اسی حالت میں ادا کی۔ سب سے پہلے آپ نے سوال کیا کہ میرا قاتل کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابو لولو مجوسی کافر۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر ایسی بلند آواز سے کہی کہ باہر تک آواز آ گئی اور فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک کافر کے ہاتھ سے میری شہادت ہوئی۔ آپ کا قاتل جو کہ چکی بناتا تھا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یہ شکایت لے کر گیا تھا کہ میرے مالک نے مجھ پر زیادہ مسئول باندھا ہے۔ آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ یہ مسئول کام کے حساب سے زائد نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایک چکی ہمارے لیے بھی بنا دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ کے لیے ایسی عمدہ چکی بنا دوں گا کہ تمام دنیا میں اس کی شہرت ہوگی۔ آپ نے فرمایا دیکھو، یہ غلام مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیتا ہے۔ کسی نے کہا امیر المومنین، اگر آپ حکم دیں تو ابھی اس کو گرفتار کر لیں۔ آپ نے فرمایا کیا جرم سے پہلے سزا دی جائے؟ اسی وقت ابو لولو نے ایک خنجر بنایا اور اس کو زہر میں بجھانا شروع کر دیا اور اسی فکر میں رہا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حادثہ کی خبر نے تمام مدینہ میں کہرام برپا کر دیا۔ تمام مہاجرین و انصار آپ کو گھیرے ہوئے بیٹھے تھے اور کہہ رہے تھے کہ کاش ہماری عمریں آپ کو دے دی جائیں اور آپ ابھی اسلام کی خدمت کے لیے قائم رہیں۔ دعا و علاج کی بھی کوشش کی گئی مگر کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ معلوم ہوا کہ آپ کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس وقت سب کی عجیب حالت تھی۔ سب نے جا کر آپ سے کہا کہ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ نے کتاب اللہ کی پیروی کی اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ پر امام بنا دیا اور فرمایا میرے بعد 3 دن کے اندر اندر خلیفہ کا انتخاب کر لینا۔ پھر اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے بعد سلام کے عرض کرو کہ میری دلی خواہش یہ ہے کہ میں اپنے صاحبین یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ اگر اس میں آپ کو کوئی شکایت ہے تو پھر میرے لیے جنت البقیع بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے پاس گئے اور پیغام پہنچایا۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی مگر میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جس وقت یہ خبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پہنچائی
تو آپ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی، وہ بھی اللہ نے پوری کر دی۔ اس کے بعد پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ اس حالت میں ایک جوان آپ کے پاس آیا کہ جس کی چادر ٹخنوں سے نیچے تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بھتیجے، چادر ٹخنوں سے اونچی رکھا کرو، اس میں کپڑا صاف رہتا ہے اور خدا کی اطاعت بھی ہے۔ جب آپ کا جنازہ نماز کے لیے لایا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ مجھے پہلے سے یہی خیال تھا کہ آپ دونوں یعنی حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدفن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، کیونکہ میں نے سنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر بات میں اپنے ذکر کے ساتھ آپ دونوں کا ذکر کرتے تھے، اور فرمایا کہ میں خدا سے دعا مانگا کرتا تھا کہ جیسا نامہ اعمال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، میرا نامہ اعمال بھی ایسا ہو۔ آپ 63 سال کی عمر میں شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور خاص روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں آپ کی قبر مبارک بنائی گئی۔